صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے یا ایک خرچ کرتا ہے ہم اس کے بدلے اسے 10 عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. اس کی بارگاہ اقدس کے اندر جو بندہ ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے بدلے صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں لکھا جاتا. پھر اگر بندہ نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی برکت سے اس بندے کا وہ گناہ مٹا دیتا ہے. تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس عالمی رنگ و بو کے اندر بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بندے کے پاس مال و دولت ہے. انسان کی حرص اور امید, یہ 2 امیدیں بندے کی کبھی ختم نہیں ہوتی حتیٰ کہ بندہ موت کو اپنے گلے لگا لیتا ہے. ایک لمبی عمر ہو, دوسرے نمبر پر میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو کہ میں سب سے زیادہ امیر کہلاؤں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ دولت کا ہونا عیب نہیں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ لوٹاتا چلا جائے. بلکہ قوم بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کرتا ہے. یہ نیت ہوتی ہے نا, نیت بڑی جو ہے وہ اہم چیز ہوتی ہے. نیت بڑی زبردست چیز ہے. نیت کے اندر فطور آ گیا تو بڑے سے بڑا عمل کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دیتا. اور اگر نیت اچھی ہے, وہ عابد یوں چلا جا رہا ہے تو آگے ریت کا ایک اس کو ٹیلا نظر آیا, پہاڑ کہہ رہے, ٹبا کہہ رہے, کچھ نہیں کہہ رہے, اس کو نظر آیا. دل میں خیال کیا اگر یہ میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں تقسیم کر دیتا, وہ پیٹ بھر کے تو کھا لیتے. جب اتنی بات ہوتی ہے اس وقت کے نبی کے پاس وحی آتی ہے, میرے اس بندے کو جا کے کہہ دو اگرچہ تیرے پاس اتنا آٹا نہیں تھا, نیت اچھی تھی, ہم تجھے اتنا آٹا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ دیکھیں, یعنی کہ انسان کو مال و دولت کے اوپر سانپ بند کر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ بارہا دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں, اس میں جمعۃ المبارک بھی اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا فرمایا ہے, لیکن جب کبھی اللہ کے نام پہ دینے کی باری آ جائے
تو آئیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس یاد آتا ہے۔ اب کے زمانے میں ایک یتیم شخص ہے، یتیم لڑکا ہے، بچہ ہے، اس کا کھجوروں کا ایک باغ ہے، اس کے متصل ساتھ ہی ملا ہوا دوسرے آدمی کا باغ ہے، کھجوروں کے جھنڈ لگے ہوئے تھے۔ ملکیت تو گنی جاتی تھی، یہاں سے لے کر یہاں میرا باغ ہے، اس سے آگے دوسرے کا، اس کے آگے تیسرے کا، اس طرح سے یہ تو ہوتا تھا۔ لیکن یتیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا کرتا تھا، حضور کی باتیں سنا کرتا تھا۔ دیکھیے کل بڑی بہت عجیب بات ہے اور بڑی دل چھو دینے والی بات ہے۔ اس نے اپنے ہمسائے سے کہا میں دیوار بنا لیتا ہوں، کھجوراں کٹیاں لگیاں نے، ہوا چلتی ہے، کھجوریں نیچے گرتی ہیں، تمیز کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، یہ تیرے باغ کی ہیں یا میرے باغ کی۔ تو اگر میں ان کو اکٹھی کر کے فروخت کر دوں تو اگر تیرے باغ کی آئی ہوئی تو وہ تو پیسہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں بھی ایک کھجور کی اتنی وہ تک و دو کی جا رہی ہے، اتنے دے لوگ کی بڑھانے ساتھ میں لوگوں نے کھا جاتا۔ عظیم دان بیٹھے ہیں نا، پٹھے بٹھڑ گیا تھے، اپنے تھوڑے گئے تھے، کٹلے کے بڑھے کے لئے اس طرف سے لے آتے۔ اگر وہ ذمہ دار نہیں تو کوئی دوسرے علاقے کا انہیں دیکھا بندہ کوئی چلو جی نہ ہو، دوسری طرف سے باغ کا مالک ہے، پھل ہے لگا ہے، امرود کیلا کچھ بھی مالٹا لگا ہے، ایویں موٹر سائیکل لوگ گزر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ادھر سے کئی سفر پہ جاتے ہیں۔ خیر دیکھو بندہ کوئی نہ لو کون دیکھ رہا ہے، بندہ تو نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ پھر دیکھنا کہ قیامت والے دن تسی جا مالٹا ایک کھاتا یا امرود کھاتا، جب قیامت کے دن تو مجرم کی حیثیت پہ کھڑے ہو کے وہ انصاف لینے کے لیے کھڑا ہوگا تو کیا بنے گا؟ اتنے تو مالٹے امرود کو نہیں لگنے، وہاں پر تو بالکل پورا انصاف ہوگا۔ انصاف پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ پھر یہ دیکھو کوئی نہیں شاید پھر نیکیاں دیو سمجھ، کتنی محنت سے بندے نے نیکی کمائی ہوتی ہے، قیامت کے دن وہی تو ایک بندے کے پاس چیز ہے، وہی دوجا لے گیا۔ تو اس لیے یہ خیال کیا کرو، دکان تے بھی لوگ جانے ہیں جا کے اتنی چیز ہے میں موچ پا لیں، پہلے اس سے اجازت لے لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو۔ بلکہ ایک لوگوں کے بارے میں ملتا ہے، وہ بہت اللہ والے تھے اور وہ جوان آدمی تھے، ساری زندگی عبادت اور ریاضت کے اندر گزار۔ مثال شریف ہوا، کسی نے بعد میں خواب میں پوچھا کیا بنا، کہا بس اللہ نے مہربانی فرما دی، سارے کام اچھے تھے لیکن ایک بات پہ آ کے مجھے شرمندہ ہونا پڑا۔ تو گل پتہ کی سی، میں اپنے مالک کے گھر میں تھا، درخت نہیں درخت، وہاں سے ایک تنکا اتارا، دانت میں تکلیف تھی، میں دانت میں نے مارا، میرے رب نے ارشاد فرمایا مالک کے بغیر پوچھے تنکا توڑ کے کیوں دانتوں میں مارا تھا، اس وجہ سے میں شرمندہ ہو گیا، اللہ پاک نے اس وجہ سے مجھے پکڑ لیا۔ یہ حقوق کی جو تلفی ہے نا، حق تلفی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گلی بری اچھا انہیں لڑنا کیتا دے میں ہوں اس کو دگنا کروں گا، وہ دگنا تو کر لے گا۔ جب قرآن نے یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں، کسی نے کسی کا کن لاتا تو جواباً کن لتھے گا، دو کن نہیں لتھن گے۔ جتنی کسی نے سزا دی ہے نا، آپ صرف اس کو اتنی دے سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ جو بھی کریں گے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن جو میدان لگے گا نا تو پھر بکریاں میں بھی لایا جائے گا۔ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ کہتے جانوروں کی گل نہیں، ایسا پھر انسان ہے، یاد رکھیں تو پھر انسان ہے، پتہ نہیں کہاں بھولے پھر رہے ہیں ہم کہ شاید کوئی بات نہیں، ہم یہ ایسے معاملات گزر جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ جتنی باتیں ہیں نا، جتنے معاملات ہیں، یہ اسلام نے جو ہمیں عطا فرمائے ہیں، آج جنیاں عزتاں نے سب اسلام کی برکت کی وجہ سے۔ اگر عزتیں کسی اور جگہ پہ تلاش کرو گے تو پھر تمہیں اللہ دوبارہ ذلیل و خوار کر دے گا۔ علوم ابو عبیدہ بن جراح جب انہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سن 15 ہجری کے اندر ملک شام کی طرف بھیجتے ہیں، فلسطین کے علاقہ میں،
اور اس وقت آپ نے وصیت فرمائی، نصیحت کی آپ نے فرمایا جا رہے ہو وہاں کے جو عمراء لوگ ہیں ان سے خزانوں کی چابیاں تم نے لے لی ہیں، کیونکہ علاقہ فتح کر لی ہے اسلام نے، اب یہ چابیاں تم قائدین کے پاس رہیں گے جو وہاں کے تم بڑے لوگ ہو، میں نے تم کو یہ کمانڈر بنا کے بھیجا ہے، وہاں کے تم جو گورنر ہو جو بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے 4 صحابہ اور تھے ان کے ساتھ جن کو قائد بنا کے بھیجا، شام پہنچے فلسطین کے علاقہ میں، جا کر کہا ہمیں چابیاں لاؤ، عمر بن خطاب ہمیں ارشاد فرماتے ہیں چابیاں دے دو خزانوں کی، ہم اپنے پاس رکھیں گے کیونکہ یہ علاقہ ہمارے زیر اثر ہے۔ انہوں نے چاروں کو دیکھا، انہوں نے کہا جاؤ ہم چابیاں نہیں دیں گے۔ ابھی کیوں نہیں دو گے تم؟ ہم نے جو اپنی کتابوں تورات کے اندر اس چابیاں لینے والے کی نشانیاں پڑھی ہیں تاڑے چیکی بھی نہیں پائی جاتی، جاؤ ہم نہیں دیتے۔ آپ کے پاس خط لکھا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، امیر المومنین وہ چابیاں دینے سے انکار کرتے ہیں اور ساتھ یہ شرط لکھی ہے جب تک اس ولی کا آدمی نہیں آئے گا ہم چابیاں نہیں دیں گے، تو ہم آپ کے حکم کے بغیر ان کے ساتھ کوئی چون چورا کوئی جنگ و جدال نہیں کریں گے جب تک آپ کو حکم نہیں فرمائیں گے۔ یہ وقت کے حاکم اور امام کا یہ حکم ہوا کرتا تھا کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ آپ کے پاس خط پہنچا تو آپ نے واپس قاسم کو بھیجا، فرمایا انہوں نے کہا میں آپ پہ آ رہے ہیں، کون چابیاں نہیں دیتا، چابیاں نہیں دینی آپ نے، یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہم حضور کے نوکر ہیں، ساری عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، علاقہ فتح ہو گیا، چابیاں نہیں دے رہے، میں خود آ رہا ہوں۔ غلام لیا پڑا، ایک لمٹ رکھی ہے، 1 میل تک تم چلو گے، میں سواری پہ بیٹھوں گا، جب میل ختم ہوگا پھر تم جو ہے وہ سواری پہ بیٹھ جانا، میں سواری کی لگام تھامے مہار تھامے میں چلوں گا۔ جب فلسطین کے علاقے کے قریب پہنچے تو آگے سمندری کیچڑ ہے، سارا چکڑ ہی چکڑ کیچڑ ہے سارا، اور اس کے علاوہ کوئی اور رستہ بھی نہیں ہے جانے کا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں، جوتا ہاتھ میں پکڑتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے سواری کی مہار پکڑتے ہیں، اور کیچڑ کے اندر سے جب گزر رہے تھے تو ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے صحابہ کرام جو وہاں کے قائد تھے استقبال کے لیے آگے آتے ہیں۔ جب آگے آئے تو عمر بن خطاب نے کیچڑ سے گزر کے جب آگے گئے نا تو ابو عبیدہ بن جراح نے ایک جملہ کہا، ایک لفظ کہا، وہ دل پہ نقش کیجیے، کہا عمر آپ یہ فلسطین کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ جوتا ہاتھ میں پکڑا ہے اور وہ ہاتھ دو نے پکڑی ہے اور یہ کیچڑ سے گزر کے جا رہے ہو، کم از کم اپنا حلیہ تو درست کر لو۔ ایسے بندے نے جانا ہوئے نا کسی بڑے بندے کو ملنا سے ایم پی کے ایم ایل اے کو کہتے ہیں وہ ٹھاں گڑی گڑی میں جا رہے ہیں، اگلا آتے کبھی وہ حالت ہے بندے گل کرنے، یہ کون ہے جو میرے ساتھ بات کر رہا ہے؟ تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا ابو عبیدہ بن جراح تیرے علاوہ کوئی اور بندہ یہ کلام کرتا تو میں اس سے نشان عبرت بنا دیتا، تو کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا؟ کہا میرے بات کیا ہوئی؟ فرمایا ابو عبیدہ تینوں پتہ نہیں ساریاں عزتاں اللہ اسلام دی وجہ نہ دیتی ہیں، اور ان کافروں کے روب اور دبدبے کی وجہ سے میں اپنا حلیہ درست کر لوں، میں اگرچہ امیر المومنین ہوں، حضور کا نوکر ہوں، 36 لاکھ مربع میل پہ حکومت میری چلتی ہے، لیکن الفقر فخری یہ تو میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ مجھے فقیری پہ فخر ہے، میں اسی حالت میں چلتا ہوں۔ لو جی بات ختم ہو گئی، سواری پہ بیٹھ گئے، غلام چل رہا ہے، جب بالکل فلسطین کے قریب پہنچ گئے یوں سمجھے یہ شہر آنے والا ہے، باری آ گئی نہ نوکر کی غلام کی سواری پہ بیٹھنے کی، عمر بن خطاب نیچے اترا، اچھا پہ چڑھ جاؤ، اس کو اوپر بٹھا دیا، نوکر کو اوپر بٹھایا، غلام اوپر بیٹھا۔ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ آج بڑے بڑے جو چودھری وڈیرے ہوتے ہیں میں آکڑے چھڑتے ہیں، میں چودھری ہوں، جو ایک نیچ ذات والا ہے اس کو کمی تصور کرتے ہوئے لوگ اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ذاتاں اساں بڑھائیاں نے یاد رکھیا جائے، میرے رب کی بارگاہ میں بلند و بالا مرتبہ اسی کا ہوتا ہے جو رب سے زیادہ ڈرا کرتا ہے۔
وڈیرے وڈیرے چودھری قیامت والے دن لائن میں لگے ہوں گے. اے صرف چودھریاں دی گل ہوندی نا تو یاد رکھنا ابو لہب مکے کا سردار سی. ابو جہل مکے کا سردار تھا, اسے ابو الحکم کہتے تھے لوگ, حکمتوں کا باپ ہے. او حبش سے دور سے آئے بلال حبشی, جو نوکر جو غلام مارے کھاتے رہے. صرف اگر وڈیری ذات کا معیار ہوتا نا اللہ کی بارگاہ میں تو میرے محبوب کبھی بلال حبشی کو سینے سے نہ لگاتے, نوکر کو غلام کو کبھی سینے سے نہ لگایا جاتا. نہ چڑھو تھے اوپر چڑھ کے چلتے جا رہے ہیں. ابو بیدہ بن جراح ہوں دنیا سے برش فارش کی حضور آپ امیر المومنین ہے. چلو نوکر نو نہ سی تسی چڑھ جو اسی پھڑ لینے ہیں معاف, نوکر کو آپ نہ بنائے. فرمایا نہیں, یہ عدل و انصاف برابر رہے گا, یہ کبھی بھی عدل و انصاف کے اندر کمی نہیں آئے گی. میں ایسے جاؤں گا. اب جا کر وہاں پہ جب پہنچتے ہیں یہ پاؤں کیچڑ سے بھرے ہوئے, ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا, مہار اونٹنی کی پکڑی ہوئی اور سواری کے اوپر غلام ہے. جب امیر المومنین جا کر وہاں پہ رکتے ہیں تو فلسطین کے وڈیرے وڈیرے جب آگے آئے, پہلے تو چابیاں نہیں سن نہ دیتی ہیں. امیر المومنین صرف ایک بار کہاں بھی چابیاں لاؤ, نے کہا ہم ابھی دیتے ہیں, ابھی دیتے ہیں چابیاں. چابیاں لا کے عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں پکڑا دی اور فرمایا پہلے انہوں کیوں نے اسیاں دیتی ہیں. اس نے کہا ہماری کتاب تورات میں لکھا ہے فلسطین میں ایسا شخص آئے گا جو ہم سے چابیاں لے گا, اس کا حلیہ یہ ہوگا, اس کے پاؤں کیچڑ سے بھرے ہوں گے, اس کا نوکر سواری پہ سوار ہوگا, خود پیدل چلتا ہوا. یہ ہے ہمارے اسلام. اے اپنی اس طرح بندہ ہے ٹھو ٹھانس نہ رہا کرو. اصل میں عزت اسلام کے ساتھ ہے, ساری عزت اسلام کے لیے, ساری عزتیں. کسی اور جگہ تلاش کرو گے نا, انگریزوں کا لباس بندہ پہن کے سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن حقیقت والی عزتیں کبھی میسر نہیں آئی, کبھی عزت میسر نہیں آئی. جو حقیقتاً عزت ہے وہ صرف اسلام کے اندر عزت ہے. یتیم بچے نے اس آدمی ہمسائے سے کہا اے میں دیوار لے لی ہے اور رستے تیری کھجور آ گئی ہے, کھجور تیری لگی ہے, تو ایسے کرنا یا تو اس کھجور کو اکھیڑ لے, یہ تو اکھیڑتا نہیں ہے تو پھر اس کھجور کی قیمت مجھے میں تجھے دے دیتا ہوں اور میں دیوار تھوڑی سی ٹیڑھی کر کے آگے لے جاؤں گا. انہوں نے کہا جی نہ میں کھجور پڑھنی تو نہ میں تیرے کو پیسے لے لیں, یہ کھجور اتنے دی اتھی رکھے تو دیوار کرنی, یہ تو دل کر دے کر جی میں آج ہونا ایسا جی دیوار کا رولا بڑھ گیا اور پھر پانی کی نکاسی کا مسائیوں کے ساتھ مسئلہ بڑھنا. میں اتھو ہی نالی کرنی جو کچھ ہوتا ہی تیرے کو کرنا. کس بات پہ بندو یہ کر رہے ہو کہ بندو آپس میں آپ بھائی بھائی ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو, ایک خدا کو ماننے والے ہو, یہ اختلاف بیچ میں سے کہاں سے آ گیا, یہ کہاں سے ہم نے درمیان میں گھسیڑ دیا. حضرت عبداللہ بن عباس پتہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے, حضرت عباس حضور سکے چاچا, ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس ہیں. مسجد میں اعتکاف بیٹھے, بعض نے لکھا ہے غالباً یہ مسجد نبوی شریف کے اندر اعتکاف تھا یا کسی اور مسجد میں بیٹھے ہو, بندہ باہر سے آ رہا ہے. حضور میرا ایک کم ہے نا فلانے بندے نہ وہ میں گیا جو تو میں لڑن پہ گیا, اس سے لڑتا ہے جھگڑتا ہے, میرا کام نہیں کر رہا. تو فرمایا پھر انہوں نے کہا جی مینوں امید ہے جی تسی گئے تو نرم ہو جائے گا, وہ اپنی بات سے ٹل جائے گا, میرا کام ہو جائے گا. فرمایا میرے جان نہ تیرا کام بڑھ جائے گا؟ کہا جی بالکل, مجھے امید ہے کہ آپ کی نسبت حضور کے ساتھ ہے, آپ کے چچا کے بیٹے ہیں, حضور کا خاندان ہے, اگر آپ تشریف لے جائیں گے تو میرا کام بن جائے گا. فرمایا اچھا پھر میں ادھر گل کرنا نا. نے کہا حضور مہربانی اگر تسی وقت نکال کے جب فارغ ہو بات کر دیں. فرمایا او میری جوتی پہ لیا میں ہونے ہی جا سا. جوتا پکڑا آپ نے, مسجد سے جو باہر نکلنے لگے نا, ابھی جوتا رکھا ہے پاؤں باہر نہیں رکھا, تو وہ جو آدمی آیا تھا اس نے کہا حضور کو لگے ہوئے اعتکاف بیٹھے, وہ لگے ہوئے اعتکاف بیٹھے. فرمایا نہیں مجھے یاد ہے میں اعتکاف بیٹھے. تو پھر آپ یہ باہر جا رہے ہیں, باہر نکلیں گے اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا. فرمایا او گنبد خضرا کے جو مکین ہیں نا, جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے, ان سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے
میرے محبوب فرماتے ہیں جس مسلمان کے بھائی، کس مسلمان کے پاس اس کا کوئی مسلمان بھائی حاجت لے کر آئے اور یہ بندہ اس کے ساتھ چل پڑے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کام ڈھونڈ رہے ہیں کسی کی حاجت پوری کر دینا، کوئی ایک کا کردہ تو سی چپ کر جاؤ، ابھی کر لا، تو کرنا، وہ تو وہیں سے نکالے گا، تیری تو حق تلفی ہوگی، جے راہ لنگن والا دی حق تلفی ہوئی تو اس نے اپنی قبر گندی کی، تیرا کچھ نہیں گیا، تیرا کچھ نہیں جائے گا، قبر وہ اپنی گندی کر رہا ہے۔ تو دیوار لے کے آئے، یتیم بڑا سمجھایا، اکڑ گیا، بولا میں نہیں لینا، تم جو کچھ کرنا کرنا۔ یتیم چلتا ہوا سیدھا سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ، اسے پتا تھا کہ ایک ہستی ایسی ہے جس کے دربار پہ چلا جاؤں تو کبھی نہیں ہوگی، اے میرا کم بڑھ جیسے، جا کے اپنی پوری رویداد سنا دی۔ رسول اللہ دیوار بنائی ہے، ہمسائے کی کھجور درمیان میں آ گئی ہے، اب میں دیوار کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ جو ہمسایہ ہے وہ مان نہیں رہا، تو فرمایا اس سے کہہ دینا تھا کہ کھجور کو کھیل لے۔ یا رسول اللہ آخیا نہیں سننے ہیں، تو فرمایا پھر اس کی قیمت دے دیتی۔ یا رسول اللہ میں نے یہ بھی کہا، وہ قیمت بھی لینے پہ تیار نہیں ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، آدمی کو بلا کے ارشاد فرمایا بیٹھ جا، فرمایا دیکھ یہ یتیم ہے، اس کے ساتھ نیکی کرو تو اللہ راضی ہوتا ہے، تو ایسے کر کھجور اپنی ادھر کر لے، میں نہیں کرنی۔ کہنے نا جڑے نہیں سنتے جا کے کعبے بھی نہیں سدھرتے، عمرے پہ بھی گئے تو تب بھی جا کر نہیں نہ سدھرنا، جنہوں نے نہیں سدھرنا وہ مسجد میں آ کر بھی نہیں سدھرتے، ان لوگ کی جمعہ پڑھنا آئے تھے کوئی اتنا نہیں ہو جائے جتی چکن آئے ہوں نہیں سدھرنا تو نہیں سدھرنا، اللہ کا ڈر ہی کوئی نہیں، خوف ہی کوئی نہیں ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ میرے محبوب شاہ فرمایا اچھا اس سے قیمت نہیں، میں نہیں لینی۔ حق علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، پھر میرے محبوب کی زبان نبوت حرکت میں آ گئی۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور فرمانے نے میں تقسیم کرنا، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ وہ فرمایا اے بندیاں خدا دیا، اے جی کھجور کا درخت ہی یتیم نو دے دے، میں تجھے جنت میں کھجور کا درخت عطا فرماتا ہوں۔ سودا منظور ہی، جب خدا دین لیتا ہے تو رکنے بھی چھین لیتا ہے، اڑ کے کہنا نہیں میں دوں گی۔ کتنا سستا سودا تھا، ایک کھجور کے بدلے جنت کے اندر کھجور کا درخت، تے جدہ جنت چ کھجور کا درخت لگ جائے وہ مالک وہ ہویا، تے مالک نو اللہ جنت تو باہر تو نہیں رکھے گا، مالک بھی تو جنت میں جائے گا۔ پھر کہا جی میں لینی، میرے محبوب کریم السلام خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو طاہرہ حضور کے صحابی ہیں، کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کرنی، فرمایا بولو۔ یا رسول اللہ جی یہ جڑا کھجور دا درخت ہے یہ جے میں خرید لواں تو وہ جنت والا مینوں لگ سی؟ حضور فرمایا ہاں ملے گا۔ دہ کھڑے ہوئے، بندے نوں کہن لگے ہو میرے باغ دا تینوں پتہ کھجوراں دا باغ آ، جس کی کھجوروں کی قیمت مدینے میں سب سے زیادہ لگتی ہے، اس کے اندر میرا مکان بنا ہے، میں نے رہائش رکھی ہے، اے پتہ بتا نہیں۔ انہوں نے کہا جی تیرے باغ کو کون نہیں جانتا، اس کی تو کھجوریں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے منافع اس کھجور کا ملتا ہے۔ آپ ارشاد فرمایا ایک کھجور مینوں دے نا، تے جے تینوں او کھجوراں دا باغ دے دیاں تے سودا منظور ہی، تجھے جو ہے وہ سودا جو ہے وہ منظور ہے۔ انہیں صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے گل سن دے، وہ ابو دہدا دی یہ کی کہہ رہے ہیں، میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ اتنا مہنگا باغ ایک کھجور کے بدلے دے رہا ہے، اور یہ گل سچی ہے؟ فرمایا ہاں میں دوبارہ اعلان کرتا ہوں، میں کھجوراں دا باغ بمائے اپنا مکان سب کچھ میں دیتا ہوں، لیکن وہ کھجور میری ہو گئی اور جنت والی وہ جو میری ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی مجھے کون سا اعتراض ہے، اے کھجور جڑی ہے تسی لے جاؤ، اس کے ساتھ جو تم چاہتے ہیں کر لو، باغ میرا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے باغ تیرا۔ اب حضرت ابو دہدا حضور کے مخاطب ہوئے، حضور اسلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہوں کھجور میری ہے، اس یتیم سے کہیں
جدھروں دل کرتا ہے دیوار کر لا کٹنی یا کٹ لا دیوار لے کے جانی جیسے تو نے کرنا ہے کر لے. یا رسول اللہ وہ جنت علی میری ہے نا, وہ جنت علی میری ہے. حضور اسلام مسکرا دیے فرمایا ابو دادا تو ایک کھجور دی گل کرنا اللہ پتہ نہیں کتنے باغ تیرے جنت چلا چھڑے گئے, کتنے باغ تیرے جنت میں لگا دیے. اگلی گل اب دل چھو دینے والی ہے. کہاں سے لائے ایسی یار مثالیں. سیدھے وہاں سے اس باغ میں گئے, باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو آواز دی امی دادا. اس نے پتہ نہیں شاید پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے آواز دوبارہ پھر آواز دی ادھر امی دادا. اندر سے پوچھا کیا بات ہے, باہر آؤ بات کرنی ہے. تو تسی اندر آ جاؤ نا باغ تے تہاڈا ہے. جب بیوی نے باہر آ کے یہ کہا نا باغ تہاڈا ہے, وہ فرمایا نہیں یہ میرا اپنا سودا کر رہا ہے, اب یہ باغ میرا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا باغ ہے, میں اب اس کے اندر قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو کہا کیا کیا, آج حضور سے سودا کیا ہے, میرے محبوب نے مجھے جنت میں کھجوروں کے باغ دے دیے, یہ باغ میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا. پھر بیوی بھی بڑی وفاشیار سی نا, ایک منٹ ذرا ٹھہرے نا. اندر گئی, بچوں کو جا کے اٹھایا, ان کی جیبیں جٹولی, جو کچھ تھا سب کچھ رکھ دیا. بچے آتے اماں کتنے چلے ہیں, فرمایا یار اپنا سودا ہو گیا ہونے دے جو اسی کوئی شے لے جا نہیں سکتے. اپنے بچوں کو باہر نکالا اور لے کے باہر آ گئے. میرے عزیزوں یہ بات ہے, لوگ یہ حضور علیہ السلام کے فرامین پہ آج اگر عمل کر لیں تو یقین مانے تمہیں کوئی مانگنے والا نظر نہیں آئے گا. اور یہ بات ہوئی عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر, پتہ نہیں 16 صوبوں کے اندر زکوٰۃ بھیجی گئی. اتھوں کٹھی ہوئی نانڑے صوبے بھیجی, اتھوں وہاں دوسرا علاقہ 16 علاقوں میں زکوٰۃ بھیجی گئی. ہٹ کے پھر اتھے ہی آگئی زکوٰۃ لینا لائی کوئی کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. سب کے پاس اس قدر فراوانی ہے. یہی بات ہے جب عدم انصاف ہوتا ہے لوگ سڑکوں پہ روپے رکھ کے چلے جاتے ہیں, کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آتا. وہ یار لے لو کوئی بھائی, وہ کوئی تو پکڑ لے, کوئی تو پیسے پکڑ لے. یہ بات ہے اے میرے عزیزوں, یہ معاشرے کو ٹھیک کرو. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو چپ کر جو, کر لی زیادتی اس نے کرے اور کر لے. ایتھے نہ سی اگے دیسی نہ بدلا, اکھاں بند ہو گئی ہیں پتہ لگ جائے گا. پھر پتہ وہ آنکھیں بند ہوگی نا, وہ میدان محشر بڑی دور دی گل ہے, قبر ہی پتہ لگ جانا کیا ہوتا ہے. ہم تو انتقام پہ اتراتے نا, میں چھڑنا نہیں, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. آؤ مدد کرنی ہے نا کسی کی, لبو غریب تلاش کرو. پتہ ہے عمر بن خطاب آج تے لوگ انگلینڈ دے لب دے نا رشتے اپنی بیٹیاں واسطے. حضرت عمر نے بڑا مختصر جی گل کر لگے ہیں. جب آپ رات کو گشت کر رہے تھے, گل سنی نا پہلے تسی بھی سنی جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ دھی تے ماں دی گفتگو ہوئی سی نا, ماں دی بیٹی دی, اور گفتگو کیا ہو رہی تھی. ماں نے پترا دودھ وچ پانی ملا تے دھی نے آخیا بھائی عمر بن خطاب نے منع کیتا, تے ماں نے آخیا عمر کیڑا ایتھے ویکھدا پیا وا, آپ بڑھ کھڑے سن, عمر کون سا دیکھ رہا ہے جہاں پہ. یہ کوئی گل کی تھی, عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. باہر دروازے تے نشان لاتا ہے. صبح ہوئی دے غلام کو انہوں نے چل بھی اسلم چل جا کے دیکھ کے آئے, یہ گھر کس کا ہے, کون رہتا ہے. بیوہ عورت ہے, اس کی ایک بیٹی ہے. اب یہ بات ہوئی, میں اس کی شادی ہوئی نہیں ہوئی. آپ فوراً اس کے دروازے پہ پہنچ جا کے دستک دی. اندر سے بڑھیا نے پوچھا کون, کہا عمر سوالی بن کے کھڑا ہے. یہ بھی تو معیار رکھو نا. دیندار کو لوگ نہیں دیکھتے کہ کسی بندے کا ایمان پکا ہے. میرے محبوب ارشاد فرماندے نے عورت کے ساتھ 4 وجہ سے نکاح ہوتا ہے. اے دا حسن لوکی ویکھدے نے بھی چٹی چمڑی ہے, سفید اس کا رنگ ہے, میں حسن و جمال کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں. پھر فرمایا اس کا مال و دولت دیکھتے ہیں, چنگے امیر گھرانے کی, انگلینڈ کا ویزا وا بھائی, انگلینڈ تو جما گے, کینیڈا کا ویزا وا. پھر فرمایا اس کا خاندان دیکھتے ہیں, اے بڑے چودھری کے خاندان بھی ہے. فرمایا کچھ لوگ دیندار دیکھتے ہیں,
کہ اس کے اندر دین کتنا ہے، نہ شکل دیکھی، نہ حسن و جمال دیکھا، نہ مال و دولت دیکھا، نہ اس کا وڈیرا خاندان دیکھا، بس انہوں نے کیا دیکھا؟ دین دیکھا۔ فرمایا اگلی حدیث پاک دے لفظ سمجھ رہے، دوسری جگہ حضور بیان فرمایا جے حسن واسطے کرو گے نکاح تے اللہ حسن ختم کر دے گا، دولت واسطے کرو گے تے فقر و فاقہ آئے گا، اگر وڈیرے خاندان واسطے کرو گے تے اللہ ذلیل کرے گا، جے دیندار سمجھ کے کرو گے اللہ تینوں چیزاں واپس لوٹا کے دے گا، تینوں چیزیں اللہ واپس لوٹا کے دے گا۔ فرمایا ہاں دروازہ ہاں کون؟ عمر ابن خطاب کی گل، آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا، یہ معیار رکھو، جب یہ معیار رکھو گے نا تو پھر دیکھنا زندگی ایک جنت بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔